پاکستان دنیا کے مشکل ترین ممالک میں ہے. اب پاکستان کے مشکل ترین ممالک میں اگر شمار ہوتا ہے اور یہاں کے چیلنجز جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ایک طرف میچ ڈال کر رکھ لے اپنی عسکری قیادت کے ساتھ, اس کے بعد سپریم کورٹ کے اوپر حملے کرائے, کبھی سپریم کورٹ کے ججز کو ڈسمس کرانے کی کار, تو مسائل کیسے حل ہوں گے بھائی؟ تو عمران خان یقین رکھتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں تمام, اور پاکستان کی وفاقی حکومت کا ایک اہم ادارہ پاکستان فوج بھی ہے, تو پاکستان کے فوج کے سربراہ جو ہیں وہ عمران خان کی نمائندگی کرتے ہیں. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ سندھ صوبہ اور پاکستان کی قیادت پر فرض ہے کہ کراچی کا قرض اتاریں, کراچی کی ترقی پر کوئی سیاست نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن کا کلپ تھا اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 1100 میں سے 800 ارب روپے تو صوبہ دے رہا ہے, تو وفاق تو صرف 300 ارب دے رہا ہے. تو میری یہ امید ہوتی کہ وزیر اعلیٰ نے جو ہم سے بات کی تھی اور جو ہم سے کہا تھا جس بات پہ اتفاق رائے کرنے کے لیے, وہ اپنے لیڈر سے بھی کر لیتے. ٹوٹل جو پرسوں سامنے رکھا گیا تھا پریزنٹیشن, جو منصوبوں کی فہرست رکھی گئی تھی اور اس میں جو ذمہ داریاں رکھی گئی تھیں, اس میں 62% جو فنڈنگ ہے وہ وفاق کی تھی اور 38% صوبے کی تھی. یعنی تقریباً 2/3 فنڈنگ جو ہے وہ وفاق کی تھی. آپ بھی مانتے اور ہم بھی مانتے کہ کراچی کی صورتحال وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے, ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ نہیں ہوگا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو, یہ نہیں ہوگا کہ حقائق کو مس کر کے بتایا جائے اور ہم خاموش رہیں. گورنر ہاؤس کراچی میں وفاقی وزراء علی زیدی اور امین الحق کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ ہم کمرے کے اندر اور باہر ایک ہی بات کرتے ہیں. جو منصوبوں کا پلان رکھا گیا تھا اس میں 62% فنڈنگ وفاق جبکہ 38% صوبہ کرے گا. ہم کمرے میں بیٹھ کر کوئی بات نہیں کر رہے جو ہم ٹی وی کے کیمرہ کے اوپر نہ کرنے کو تیار ہیں, اور اگر کوئی بھی جھٹلانا چاہتا ہے تو ضرور آ کے جھٹلا دے. تو پوری جو میں نے آپ کو بات کی ہے جو ہم کمرے میں کرتے ہیں, اور یہ آئندہ بھی میری درخواست ہوگی تمام لوگوں سے, ساتھیوں سے جو اس میں کام ساتھ کر رہے ہیں, اس بات کا خیال رکھیے کہ ہم اندر کچھ اور باہر کچھ اور بات نہیں کرتے. جو اندر بات ہوگی وہ پھر ہم عوام کے سامنے بھی آ کے رکھ دیں گے. پریزنٹیشن جو منصوبوں کی فہرست رکھی گئی تھی اور اس میں جو ذمہ داریاں رکھی گئی تھیں, اس میں 62% جو فنڈنگ ہے وہ وفاق کی تھی اور 38% صوبے کی تھی. یعنی تقریباً 2/3 فنڈنگ جو ہے وہ وفاق کی تھی. چیف منسٹر سندھ نے بڑی مثبت سوچ کا مظاہرہ کیا ہے, میں آج پھر دہراؤں گا, وہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں اور امید ہے کہ ان کی لیڈرشپ بھی ان کو اسی مثبت طریقے سے کام کرنے دے گی اور اس مثبت سوچ کے اوپر عمل درآمد کا موقع دے گی. سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے آبادی کو منتقل کرے. NDMA کو ہنگامی طور پر فنڈز دے دیے ہیں. نالوں کے گرد آبادی کی منتقلی کا کام 15 ماہ میں مکمل ہوگا. کہ وہ لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے انتظام کرنا ہے ایک کسی آلٹرنیٹ جگہ کا جہاں پر ان کو لے جایا جا سکے, اور یہ کام جو ہے یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. جیسے ہی وہ کرتے ہیں, اور اس کا پلان یہ ہے کہ کوشش یہ ہے کہ اسی ماہ کے اندر یہ کام شروع ہو جائے. ہم نے NDMA کو فنڈز موبلائز کر دیے ہیں, ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر ان کو فنڈنگ بھی دے دی ہے کہ فوری طور پر یہ جو کام ہے یعنی نالوں کی صفائی کا, ریور بیڈ کی صفائی کا, اور وہ لوگ جن کو یہاں سے ہٹایا جائے گا ان کے لیے ایک مناسب رہنے کی, رہائش کی جو تعمیر کرنی ہے, وہ تمام پیکج جو ہے سب سے پہلے اسی کے اوپر کام ہوگا, اور یہ پورا کام مکمل ہوگا تقریباً 14 سے 15 ماہ کے اندر. گرین جو لائن ہے BRT کی وہ جون 21 تک مکمل کر دی جائے گی. یہ جو بڑا اسٹارم واٹر ڈرینیج کا, نالوں کی صفائی کا کام اور ری سیٹلمنٹ کا ہے وہ 14 سے 15 مہینے کے اندر ہو جائے گا. K4 کے اوپر جیسے ہی کام شروع ہوتا ہے, امید ہے 2022 کے اختتام تک K4 مکمل ہو جائے گی. KCR ہمارے اندازے کے مطابق اگست ستمبر 2023 تک وہ مکمل ہو جائے گا. سو مختلف منصوبوں کے مختلف ٹائم فریمز ہیں.